बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट असगर हारिस। आज आपके सामने हाजिर हुए हैं देश परदेश प्रोग्राम लेकर। देश परदेश प्रोग्राम जो है ये तुम न्यूज़ पे हम रिकॉर्ड करते हैं। इस प्रोग्राम का बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ टू फैसिलिटेट पाकिस्तानीज, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानीज, टू गेट द सॉल्यूशंस ऑफ देयर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो आज इस सिलसिले का हमारा ये पहला प्रोग्राम है, इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है। लेकिन इस इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम में आपसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे कि ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी में कैसे इनकलाब लेके आ सकता है। और इस प्रोग्राम की एक ख़ास बात आपसे मैं शेयर करता चलूँ कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हुआ करेंगे मोहतरम शाहिद इकबाल भट्टी साहब। शाहिद इकबाल भट्टी साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप पाकिस्तान के एक बहुत बड़े फाइनेंशियल इदारे में चीफ़ इंश्योरेंस इकोनॉमिस्ट के तौर पे पिछले 25 साल से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपका एक खासा है, जिस तरह की आपकी ज़िंदगी, आप सोशली और माशाल्लाह बहुत साउंड हैं। आपकी एक करिश्माती जो शख्सियत है उसका शायद राज यही है कि आपने उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आपने एक इदारा कायम किया जो कि एलीट इनिशिएटिव है। एलीट इनिशिएटिव के आप फाउंडर हैं और इस इदारे के 3 आस्पेक्ट हैं आपकी ज़िंदगी को बदलने में और आपकी ज़िंदगी में सोशल, फाइनेंशियल और कमर्शियल बुनियादों पे तब्दीली लाने के लिए ये इदारा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आज इसी सिलसिले में मोहतरम भट्टी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपने अपने वसी वक्त में से, आपने वसी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे पास आप तशरीफ़ रखते हैं। जैसा कि नाज़रीन मैंने आपको बताया कि ये प्रोग्राम हर वीक पे हर संडे को ऑन एयर हुआ करेगा और इस प्रोग्राम में आपके तमाम प्रॉब्लम और फाइनेंशियल रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका हम सोल्यूशन पेश किया करेंगे। तो यू आर फ्री टू टॉक टू अस, यू कैन सेंड योर मैसेजेस थ्रू आवर दिस चैनल और हम कोशिश करेंगे कि आपके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट सवालात हैं, उनको भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम भट्टी साहब। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, ये क्या हो रहा? माशाल्लाह, यू आर वेरी पॉपुलर पर्सनैलिटी इन द मीडिया। तो आप एक प्रोग्राम शुरू करते हैं, फिर दूसरे प्रोग्राम पे आते हैं। आप का जो पर्पस है, जैसा आप बता रहे थे कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहते हैं लोगों को सोशल सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस देना चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले हम बात करने से पहले ये स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली एलीट इनिशिएटिव है क्या? बहुत शुक्रिया असगर, और मेरा लविंग नेम है हारिस। राइट। और आई मस्ट थैंकफुल टू तुम न्यूज़ कि आज एक बार फिर तुम न्यूज़ ने साबित किया हारिस जैसे बंदे को यहाँ बिठा के और मुझे बुला के कि मैं इस कौम की खिदमत इस तुम न्यूज़ के थ्रू कर सकूं, और जो मेरी वॉइस है, जो मेरा थीम है, वो तुम न्यूज़ के थ्रू ना कि सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक भी जाए। और ये सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मसला नहीं है, बल्कि हमें तो इस मुल्क में ओवरसीज़ जो हैं फॉरेनर्स हैं उनको भी आना चाहिए। ठीक है, ओवरसीज़ तो पाकिस्तानी आते हैं ना, यहाँ पे उनके आबा अजदाद हैं, वो किसी सेटलमेंट में बाहर रहते हैं या डुअल नेशनल है। तो मेरा तो ऑब्जेक्टिव ये है, और इस गवर्नमेंट का भी यही ऑब्जेक्टिव है, और इससे पिछली गवर्नमेंट्स के भी यही ऑब्जेक्टिव थे कि पाकिस्तान, चूँकि 27 रमज़ान को इसकी बर्थ हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और एटॉमिक पावर इस्लामिक बॉम्ब रखने वाला ये मुल्क, वाहिद मुल्क जो इस्लामिक स्टेट में अपना मुकाम रखता है, अल्लाह करे कि ये जिस किस्म की अहमियत ये ले चुका हुआ है पार में अफवाज पाकिस्तान के थ्रू, इसी किस्म की एलीट माइंडसेट के साथ, मैं एलीट खान साहब वाला बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एलीट इनिशिएटिव की बात कर रहा हूँ कि जिसमें हर बंदा फिनेंशियली साउंड हो, स्पिरिचुअली साउंड हो, सोशली साउंड हो। और ये जो हम आइडिया लगाते थे कि हमें बाहर जाके पैसा कमाना चाहिए और पाकिस्तान भेजना चाहिए, अच्छी बात है, रेवेन्यू जनरेट करना अच्छी चीज़ है, लेकिन क्यों ना हम इस कौम के बच्चे और बच्चियों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में ही सवारें बनाएं। जैसा कि आप भी पाकिस्तान आए, आप भी परदेश में थे और मैं देश में था, तो मैंने परदेश में विजिटिंग की, आपने परदेश में जॉब्स की, और आज आप पाकिस्तान की कौम की खिदमत करने आए हैं। इसी तरह तुम न्यूज़ भी पाकिस्तानी कौम की खिदमत कर रहा है।
تو میرا بھی سروس ٹو دا ہیومینٹی کا جو سلوگن ہے وہ چل رہا ہے. میں ایک ادارے میں 24-25 سالوں سے بینگ اے لاہور چیف اور انشورنس اکانومسٹ کے طور پہ اپنی سروسز تو دے رہا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ ایک ایلیٹ پروگرام بھی چلا رہا ہوں جس میں یوتھ کو امپاور کرنا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اور پاکستانی قوم کے لیے سوشل سیکیورٹی پروگرام لانچنگ ہو چکی ہے, اویئرنیس کمپین چل رہی ہے, اور اس میں تم بہت بڑی فیسیلیٹیشن کا رول پلے کر رہا ہے. تو یہ ایک ایسا چینل میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو لیڈ فرام دا فرنٹ کر رہا ہے, کہ جو لوگوں کے لیے سروس ٹو دا ہیومینٹی پہ ٹرسٹ کرتا ہے تم نیوز. اور اس کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں سردار جاوید خان صاحب, وہ بہت کین ہیں اور اکثر مجھ سے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ بھٹی صاحب سروس ٹو دا ہیومینٹی کو ہم نے لے کے چلنا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ آج میں ایک بہت بڑی نئی ابھرتی ہوئی ایک ادارہ ہے جو باہر سے وجود میں آ رہا ہے فیمیل کے حساب سے. فیمیل چیف ایگزیکٹو ہیں عیشا, جو کہ بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کی بیٹی ہیں اور بہت بڑا شوگر, آج کل پتہ اس کا نام پازیٹیو تو نہیں لیا جاتا, لیکن بہت بڑے شوگر گروپ کی وہ CIT بھی ہیں. رائٹ. ان کے ساتھ آج میری میٹنگ رہی اور اس کا آبجیکٹو بھی یہی تھا کہ ہماری جو یوتھ اور مڈل کلاس کے جو انسیٹل لوگ ہیں اور جن کے پاس پیسہ ہے ان کا پیسہ سیکیور نہیں ہے, فراڈ بہت ہے, سوشل سیکیورٹی سسٹم کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. خان صاحب آج کل مدینہ کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں, یونو میں اسپیچ کرتے ہوئے بھی انہوں نے مدینہ کا ذکر کیا. تو ویلفیئر سٹیٹ تو تبھی بنے گی نا جب ہم ویلفیئر سٹیٹ بنانے والے مائنڈ سیٹ کے بن جائیں گے, تو پھر یہ ویلفیئر سٹیٹ بھی بن جائے گی, سوشل سیکیورٹی سسٹم بھی یہاں پہ آ جائے گا. تو میں اس کا فاؤنڈر بھی ہوں اور میرا ادارہ اس کا پروٹیکٹر بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی چاہے وہ باہر کے ملک میں بیٹھے ہوں, جیسے آپ رہے 15-20 سال آپ باہر رہے, اور میں باہر کے ہر سال 2-4 وزٹس ہوتے ہیں میرے اپنے ادارے کی طرف سے اور اس کی پروموشن کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیس پردیس, دیس کی باتیں اور پردیس کی باتیں, یہ جو آپ نے انیشیٹ کیا ہے یہ بالکل این ایلیٹ انیشیٹو کے مائنڈ سیٹ, روشن پاکستان کے تھیم پہ دیس پردیس پروگرام آپ نے آغاز کیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب روشن پاکستان جو میرا پروگرام ہے اس کے بعد یہ دیس پردیس آیا, اور ہم نے اور آپ نے اور تم نیوز نے مل کے اس کو بہترین پاکستان بنانا ہے. تو بہترین کا مطلب ہے ایلیٹ پاکستان. رائٹ. تو سر ایلیٹ کی ڈیفینیشن آپ بتا رہے تھے ہمیں کہ ایلیٹ آپ کے نزدیک ایلیٹ وہ نہیں ہے جو کہ بات کی جاتی ہے, تو آپ کی ایلیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں خان صاحب نے مدینہ کا بھی ذکر کیا, رائٹ, UNO کی سپیچ میں جو ورچوئل تھی, اور اس میں ایلیٹ کا بھی ذکر کیا. خان صاحب جس ایلیٹ کی بات کرتے ہیں, خان صاحب خود بھی ایلیٹ ہیں, لیکن وہ ایلیٹ سٹیٹس کو کہنا بھول جاتے ہیں, وہ ایلیٹ کو کلاس میں لے جاتے ہیں. تو ایلیٹ از اے سمبل آف پرفیکشن ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ تم نیوز کے ایک پروگرام میں یہ کہا, میں اکثر سپیچز میں مجھے اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ ایلیٹ از اے سمبل آف پرفیکشن ہے. ایلیٹ اسٹینڈ فار انرجیٹک, legend, intelligent, talented, enthusiastic. The sum of all is called perfection, and symbol of perfection is called elite. ماشاءاللہ, ویری ویری گڈ ڈیفینیشن. تو سر آپ نے جب یہ انیشیٹو لیا تو اس انیشیٹو میں کیا سٹیپس ابھی تک لیے جا چکے ہیں؟ دیکھیں اس میں یوتھ کو ہم چاہتے ہیں کہ تم نیوز ہو, آپ ہیں, میں ہوں, اور کچھ اور لوگ جیسے آج میری چھاپ کے نام سے ان کے ساتھ بھی میری آج میٹنگ رہی عیشا کے ساتھ. تو آبجیکٹیوز ہمارے یہی ہیں کہ ہم یوتھ کو امپاور کریں, فیمیلز جو ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی شولڈر ٹو شولڈر میل کے ساتھ آئیں, وہ بھی اپنے گھروں کے بارے میں صرف شادی بیاہ کے لیے نہ سوچیں, وہ امپلائمنٹ جنریٹ کرنے میں اپنا رول پلے کریں. جس طرح میل سوچتے ہیں فیمیل کی بھی سوچ یہی ہونی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں فیمیل population 51% of the population, and it is increasing. ہاں, اور it would be more increased. تو یہ ہم سارے دیکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی ایلیٹ انیشیٹو کے برانڈنگ میں آتی ہیں کہ ایلیٹ انیشیٹو کا پروگرام ہے کہ ہر گھر میں ایک فائنینشیل ایکسپرٹ ایڈوائزر ہر فیملی کا میل یا فیمیل بچہ ہو جو اپنے گھر کا کسٹوڈین بنے, جو اپنے پیرنٹس کے پیسے کو بچائے, جو ان کو گائیڈ لائن دے. کیونکہ آج کل بچے ہی
ہمیں لیپ ٹاپ سکھاتے ہیں, جی بچے ہی ہمیں ایپ انسٹال کرنا. اگر ہمارے پاکستان میں پچھلے دنوں پب جی بین ہوئی تو آپ دیکھیں کہ میجورٹی آف دا یوتھ جو 18 سال 16 18 اور 24 کی بریکٹ میں تھے, تو مجھے اتنے میسیج آئے, میں نے اس پہ پروگرام کیا تو بچے اب نارمیلٹی والی سائڈ پہ جا رہے تھے, کچھ خودکشیاں الگ ہو رہی تھی لیکن وہ اپنے آپ کو بیزی رکھ رہے تھے. تو جو نیا آنے والا دور ہے, جو آئی ٹی کا دور ہے, G5 کی باتیں چل رہی ہیں, 3D کی باتیں ختم ہو کے 5D پہ ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں حارث ہو رہی ہیں تو کیا ہر گھر میں بجٹنگ کرنا اور فائنینشیل ایکسپرٹس کرنا بنانا یہ ضروری نہیں ہو گیا؟ بالکل ضروری ہے. یہ صرف پاکستانی کی پرابلم نہیں ہے, یہ اوورسیز پاکستانی کی. اب پردیس میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں ان کے لیے کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہوتا ہے کہ انہوں نے عید, بقرعید, کوئی تہوار, شادی بیاہ, اموات, یا انہوں نے فنڈنگ کرنی ہو تو وہ اتنے ادارے بن چکے ہوئے ہیں, وہ کس پہ ٹرسٹ کریں اور کس پہ نہ کریں. تو یہ پاکٹنگ جو ہے اس سے وہ بھی اپسیٹ ہوتے ہیں. ان کا رائٹ منی فار رائٹ ہینڈز فار دا رائٹ ریزن جاتی ہے یا نہیں جاتی, یہ ساری چیزیں ہیں. آج کل گورنمنٹ نے انیشیٹ تو کر دیا, میرے روشن پاکستان پھر روشن اکاؤنٹ کھولنے کا پروگرام تو انہوں نے دے دیا. کیا وہ پیسہ جب پاکستان میں آئے گا اور وہ خود اس کو لاگ ان کریں گے تو کیا وہ اس پیسے کو محفوظ بنا سکیں گے؟ تو یہ بھی ایک المیہ کہ جب ہم اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز یہاں بھیجتے ہیں تو کیا ان کی یہاں پہ جو فیملیز موجود ہوتی ہیں وہ اس پیسے کو بڑھانے میں کامیاب ہوتی ہیں یا کم کرتی ہیں؟ یہ میں ایک کویشچن بھیج رہا ہوں پردیس کے لوگوں کے لیے. اس کے سوالات وہ مجھ سے کر سکتے ہیں اور میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. کیا ہر پاکستانی وہاں بیٹھ کے, پردیس میں بیٹھ کے جو پاکستان میں ریونیو جنریٹ کروا رہا ہے, کیا وہ پروٹیکٹڈ ہے؟ کیا وہ انہینس کر رہا ہے؟ وہ انکریز ہوتا ہے یا ڈیکریز ہوتا ہے؟ اس کے سوالوں کے جواب میں دے سکتا ہوں. دیٹس ویری نائس. آج کی ہماری بہت اچھی گفتگو رہی جس میں ہم نے اپنے پروگرام کا انٹرو دیا ہے, بھٹی صاحب کا تعارف کرایا ہے, میرا اپنا انٹروڈکشن ہے, اور یہ ایک ایسا چینل ہے جو کہ نیوز, تم نیوز کے پلیٹ فارم سے وی آر گوئنگ ٹو پرووائڈ سولوشنز فار یور فائنینشیل پرابلمس. جیسے بھٹی صاحب نے بتایا, میں وائنڈ اپ کرنے کی طرف جا رہا ہوں صرف, کہ ہمارا جو ایلیٹ انیشیٹو ہے, ایلیٹ انیشیٹو کے تحت ہم نوجوانوں کو اور خاص طور پہ ویمنس کو امپاور کرنے جا رہے ہیں, ان کو فائنینشیل فریڈم دینے جا رہے ہیں, ان کے فائنینشیل پرابلم کے سلوشن پیش کرنے جا رہے ہیں. تو ڈونٹ forget to watch our programs on a weekly basis, and we are going to bring this program on every Sunday. ہر سنڈے کو آپ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں. اور آپ یہ اگر چاہتے ہیں کہ آپ یہ پروگرام آپ کو فائنینشیل آپ کے سلوشنز بر وقت ملتے جائیں تو آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن پہ بھی دبا دیجئے تاکہ ہم آپ کے ساتھ ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ.